السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال کرنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ جن لوگوں کی زبانیں درود شریف کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نرمی کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی رہنمائی نرمی کے دروازے کی طرف کر دیتا ہے۔ جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح سے پتہ چلتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ غلط بات پہ غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم ہر وہ چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ کچے مکان دیکھ کر کبھی کسی سے رشتہ نہ توڑیں، کیونکہ مٹی کی گرفت مضبوط ہوتی ہے اور سنگ مرمر پر تو اکثر پیر پھسلتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے۔
جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں اب، ایک رب کا، دوسرا ماں باپ کا۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھے کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے بعد وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنے ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں پہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ والدین اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔